أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی علمی، تحقیقی اور الہی نصرت سے لبریز کتب کی تصنیف ہر زمانہ کے حالات و واقعات کے مطابق ہوئی۔ خدا تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور دین حق کی سچائی کو آپ بہت زور اور دلائل سے ثابت فرمایا کرتے۔ جہاں دین حق پر کوئی حملہ ہوتا دیکھتے یا اس بارے میں کوئی بات سماعت فرماتے تو فوری ایکشن لیتے ہوئے اس باطل خیال اور حملے کو جڑ سے اکھیڑ کر ہی دم لیتے۔ اپنے علم کلام میں بڑی عظمت، شوکت اور شان سے دین حق کے دلائل پیش فرماتے۔ یہ تھا خدا تعالیٰ کا پہلوان جو خدا کے وعدوں کے مطابق اس دور میں مبعوث ہوا۔ سرمہ چشم آریہ کی تصنیف کی وجہ اس دور میں ہندو اور آریہ صاحبان کی طرف سے بڑھتی ہوئی دین کے مخالف کاروائیاں تھیں۔ حضرت اقدس نے جن کا فوری نوٹس لیا اور دین حق کی سچائی ثابت کرنے کے لیے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ سرما چشمی آریہ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور لالا مرلی دھر ڈرائنگ ماسٹر آریہ سماج ہوشیار پور کے درمیان ایک مذہبی مباحثہ ہے جو مارچ 1886 میں 2 دن جاری رہا، اور حضرت اقدس نے اس مباحثے کی روداد ستمبر 1886 کو کتابی صورت میں شائع فرما دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں فرمایا کہ خدائی قانون کا احاطہ جب کسی انسان کے لیے ممکن نہیں تو کسی معجزہ کو قانون قدرت کے منافی کیسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ کتاب کا رد لکھنے کے لیے حضرت اقدس نے 500 روپے کا انعامی اشتہار بھی دیا۔ اس انعامی چیلنج پر آریہ سماج نے بالکل چپ سادھ لی۔ سرما چشمی آریہ کے صفحہ 52 تا 59 حضور نے اس مناظرہ کی روداد رقم فرمائی ہے اور ساتھ حاشیہ میں معروف حاضرین جلسہ کے نام بھی درج فرمائے ہیں۔ کتاب کے آغاز میں حضرت اقدس نے اللہ تعالیٰ کی مدح و ثنا میں فارسی میں قصیدہ تحریر فرمایا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار اردو نظم میں فرمایا ہے۔ خدا تعالیٰ کی صفات کاملہ کا اور ان صفات کا جن کا مخلوق سے تعلق ہے یوں بیان فرماتے ہیں: خدا تعالیٰ وہ کامل ذات ہے جس کو تمام فیوز کا مبدع اور تمام انوار کا سرچشمہ اور تمام چیزوں کا قیوم اور تمام خوبیوں کا جامع اور تمام کمالات کا مستجمع اور عجز اور نقص اور احتیاج الی الغیر سے پاک ہے۔ لیکن تم سوچ کر دیکھو کہ کیا یہ صحیح نہیں کہ ارواح اور اجسام کی غیر مخلوق اور خود بخود ماننے سے ان تمام صفات کاملہ الہیہ میں سے کوئی بھی بات قائم نہیں رہ سکتی، اور ایک ایسا سخت صدمہ اس کی شان خدائی پر پہنچتا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ چیزوں کے خواص اور اللہ تعالیٰ کی غیر متناہی قدرتوں کے حوالے سے فرماتے ہیں: یہ نہایت محقق صداقت ہے کہ ہر ایک چیز اپنے اندر ایک ایسی خاصیت رکھتی ہے جس سے وہ خدائے تعالیٰ کی غیر متناہی قدرتوں سے اثر پذیر ہوتی رہی۔ سو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خواص اشیاء ختم نہیں ہو سکتی، گو ہم ان پر اطلاع پائیں یا نہ پائیں۔ اگر ایک دانہ خشخاش کے خواص تحقیق کرنے کے لیے تمام فلاسفر اولین و آخرین قیامت تک اپنی دماغی قوتیں خرچ کریں تو کوئی عقل مند ہرگز باور نہیں کر سکتا کہ وہ ان خواص پر احاطہ تام کر لے۔ 260 صفحات پر مشتمل حضرت اقدس کی اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا تذکرہ، دین حق کی سچائی کے دلائل، قرآن کریم کی برکات، بہت سے علم کلام سے متعلق مسائل کا حل، اعتراضات کے جواب، آریوں کے عقائد کا محاکمہ، بے شمار سائنسی و علمی نکات، تازہ ترین تحقیقات اور ایسے امور کا بیان ہے جن کی ضرورت ہمیں ہر زمانے میں پیش آتی ہے۔ اعلیٰ پائے کی اس کتاب میں بعض اہم مضامین کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے: خدا تعالیٰ کا علم تمام اقسام علم سے اشد و اقوا و اتم و اکمل ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب سب چیزیں اس کی دست قدرت سے نکلی ہوں۔ عالم خواب عالم آخرت کے لیے اس عکسی آئینہ کی طرح ہے جو ہو بہو فوٹو اتار دے۔ انسان کی فطرت میں الہام کے پانے کی قوت مخفی ہے۔ جہاں عقل عاجز آ جاتی ہے اس جگہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو الہام اور کشف سے دستگیری فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دور کے روحانی خزائن حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔